لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے آج بإذن اللہ تعالی الکافی اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم بکثرت سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشافی ہے، الکافی ہے. الشافی اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے اور اس سے متعلق تو ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ. یہ جو الکافی ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف کے لیے بطور اپنی صفت خوب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. احادیث میں بھی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الکافی، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں یہ کہاں اور کس طرح مذکور ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے چونکہ ہماری جو شریعت ہے کل کی کل عربی زبان میں ہے، تو اس سے متعلق ہم کوئی بھی بات معلوم کریں تو سب سے پہلے عربی زبان میں اس کا کیا معنی مفہوم ہے وہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے. الکافی عربی زبان میں کفا، کاف، حرف الکاف والفا اور آخری میں الحرف المعتل. کفا، کفا کا جو معنی آتا ہے یدل علی الحسب الذی لا مستزاد فیہ، یعنی کسی بھی چیز کا کسی انسان کے لیے وہ اتنی کافی ہو جائے کہ اس سے زائد کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کے زائد. مثلا ہم دیکھتے ہیں ایک انسان اپنے لیے کھانے پینے کے لیے پہننے اوڑھنے کے لیے ایک چیز دیکھتا ہے نا کہ ہاں مجھے اتنی چیز کافی ہے، یہ میرے لیے کفایت کر جاتی ہے. اس کو بیٹھنے کی جگہ، اس کو لیٹنے کی جگہ، اس کے لیے کھانے کی مقدار. تو اس وقت جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے اتنا کافی ہو چکا ہے کہ اب میں ایک چیز بھی زائد ابھی میں نہیں لے سکتا ہوں، گویا کہ وہ اس کے لیے مکمل طور پر کافی ہو چکی ہے. الکفیت عربی زبان میں کہا جاتا ہے یعنی اس غذا کو جو اس کے لیے کفایت کر جائے، جس سے اس کی پوری ضرورت ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے. یہ چیز آپ کو معلوم ہونے کے بعد میں آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا معنی آتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں قیامت کے احوال جو آغاز میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یعنی اللہ رب العالمین ہر بندے کو اس کے جو اعمال نامہ دیں گے نا، اسے کہا جائے گا کہ تم یہ پڑھو. آج تمہارے اوپر حجت قائم ہونے کے لیے کہ تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری زندگی کیسی تھی، اب کسی ایک اور شخص کو لا کر کھڑا کرنے، اس کو بطور شاہد کے لانے کی ضرورت نہیں، گواہ کے طور پر. آپ کا جو اعمال نامہ ہے آپ کا، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. زائد کسی چیز کی ضرورت نہیں تمہارے حساب کتاب کے لیے. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی چیز کو، کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ چیز تم نے اٹھائی، یہ چیز تم نے لکھا، یہ چیز تم نے ایسا کیا، تم نے کہا ہے. اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد کیا چیز کی ضرورت ہے شہادت کے طور پر؟ ویڈیو ہے، کیمرے میں مطلب اخذ کیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے ساری چیزیں. اب مزید کسی شہادت کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں نا. ویڈیو میں آپ دکھ رہے ہیں، یہ آواز آپ کی ہے، گفتگو آپ کی ہے. جیسے آج کہتے ہیں اقرأ کتابک کفا، کفا دیکھ رہے ہیں آپ لفظ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
آپ کی اپنی ذاتی شخصیت، آپ کا کردار وہ کافی ہے آپ کے لیے. تو کفا کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ یدل علی الحسب الذی لا مستزاد فیہ، جس میں کسی طرح کی بھی اب زیادتی کی ضرورت، مطلب حاجت ہی نہیں، وہ چیز کافی ہو جائے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین الکافی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکافی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی جو ضرورت ہے، جس مقدار کی ہے، کسی بھی طرح کی، چاہے وہ اس کے کھانے پینے کی ہو، اس کی صحت اور دیگر ضروریات کی ہو، اس کی عقل کی ہو، اس کی سلامتی کی ہو، اس کے امن کی ہو، اور ان سب سے بڑھ کر کے اس کی ہدایت کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. کیا مطلب؟ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے لیے کافی ہیں، اس کے لیے ہو جاتے ہیں، تو پھر اور مزید کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں. بات واضح ہوگی آپ کو الکافی. خصوصاً جب بات ایک مومن کی آتی ہے، ایک مسلمان کی آتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جانتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، یہی کائنات کا مدبر ہے، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین پسند کیا ہے، ہمارے لیے رسول بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہوں باذن اللہ تعالی. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو اس میں قوت آپ جو دیکھتے ہیں وہ محسوس کیجیے آپ کہ کیا قوت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پچھلی جو قومیں ہیں ان سب کا ذکر فرمایا. ان سب قوموں کا ذکر کرنے کے بعد یہودیوں کا، نصارہ کا، دیگر اقوام کا، متعدد نظریات کا، دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، حق اور باطل میں کیسے کشمکش ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، بہت ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول جو آخری نبی ہیں ان کے لیے جن افراد کو اللہ نے انتخاب کیا بطور صحابی، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ البقرہ کا جو آغاز ہے نا، آپ سورۃ البقرہ کا آغاز اٹھا کے دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. یہ لوگ سے مراد الناس میں جو الف لام ہے وہ عہد کا، یعنی یہ وہ لوگ، یعنی یہ جو لوگ ہیں صحابہ، ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو سفہاء ہیں، نادان ہیں، بے وقوف ہیں، معمولی درجے کے لوگ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی. یہ سب معنی اس کی. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حق اور باطل کی پوری تاریخ اللہ نے سنائی. سنانے کے بعد پھر اسی بات پہ لا کے ٹھہرایا ان کو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم سفہاء کہتے ہو ان کو، جبکہ ہماری طرف سے شرط ہے کہ ان کی طرح ہی ایمان لانا، تبھی قبولیت ہوگی. اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس سے اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے، حتیٰ کہ صرف قرآن اور حدیث کو ماننے کی بات نہیں، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی بات نہیں، قبول بھی ویسے، ایمان بھی ویسے، عمل بھی ویسے جیسے اس جماعت کا کردار ہے صحابہ کا، نہیں تو پھر تو وہ گمراہی میں ہیں، غلطی پر ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد پھر جب حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اہل ایمان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دیکھو اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. اس کی پچھلی آیات اٹھا کر کے دیکھیے آپ، اس میں انسان کی زندگی سے متعلق جو متعدد مراحل ہیں، پھر حق اللہ کس کو دیتے ہیں، کس کو محروم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کی قباحت، توحید کا جو اس کا جو اثر انداز جو ہوتا ہے کسی کے دل پر، اس کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائیں.
لیکن جو اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی جو تصدیق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ عبدہ ای عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ اللہ اس کے جوڑ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی جب مدد کرے گا تو پھر مزید کی بھی کسی کی ضرورت ہے؟ لا مستزاد، اب مزید کی کسی طرح کی کوئی طلب نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بات اصل ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بے شمار ہیں، میں بے شمار ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بے شمار تو بے شمار۔ مثلا سورۃ الحجر دیکھیں آپ، میں نے میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نے ایک سوال ڈالا تھا کہ جو ہے یعنی ہر سورے کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ الحجر جو سورت ہے، سورۃ النحل سے پہلے، سورۃ ابراہیم کے بعد، اس سورت کے کیا مقاصد ہیں، میں نے اس سلسلے میں ایک سوال کیا تھا۔ اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، میں نے ایک آڈیو میسج بھی اس سلسلے میں ڈالا تھا گروپ میں، وہ سن لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات جوڑ کر کے بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں ایک انسان اپنی حفاظتی طور پر جس کو مضبوط ایک سہارا سمجھتا ہے کہ اس کے بلبوتے پر میں قائم رہوں گا، وہ جو قوم سمود ہیں جنہوں نے پہاڑوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور ایسا تحفظ اپنے لیے انہوں نے فراہم کیا کہ کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں مات نہیں دے سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ان کو اصحاب الحجر کہا، اس لیے کہ اس سورے میں مکمل حفاظتی انتظامات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کی حفاظت کی بات، آسمان کی حفاظت کی بات، بندوں کی حفاظت کی بات، لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے متعلق کہا کہ شیطان کو میرے بندوں پر تیرا کچھ چلنے والا نہیں، ان کی حفاظت میں کروں گا۔ اس سورے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے متعلق کہ اے اللہ کے رسول فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ہم آپ کو نبوت عطا کی ہیں، آپ بحیثیت مبلغ ایک داعی، آپ اللہ کی باتوں کو بتانے میں آپ کھرے اتری، مضبوطی سے لوگوں کو بتاتے رہیں، مشرکین آپ کو زبانی، بدنی، بدن سے، زبان سے، دیگر چیزوں سے آپ کو ذہنی پریشانی، مالی پریشانی، جسمانی اعتبار سے بھی اذیت دے سکتے ہیں، آپ ان سب چیزوں سے تھوڑا اعراض کریں۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، اس پر آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ اپنے مشن پر قائم رہیے، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ کتنے لوگ اتنے لوگ ہیں، آپ آئیے مت، میں اکیلا کافی ہوں ان کے لیے، آپ بیٹھ کے بس تماشا دیکھیں، میں اکیلا کافی ہوں ان کے لیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے لیے اتنی طاقت اللہ نے دی ہو کہ جو 1 سے 4 لوگوں کے لیے نمٹ لے، اور دوسروں سے کہے کہ آپ بیچ میں مت آئیے، میں اکیلا کافی ہوں ان کے لیے۔ کبھی زبانی باتیں ہوتی ہیں، مناظرات ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں، حوار، اس میں شخص کہتا ہے کہ میں اکیلا کافی ہوں ان 4 لوگوں کے لیے، میں بات کر لیتا ہوں۔ تو یہ چیز اللہ نے کہا کہ انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں 13 سال تھے، ہر مسلمان تقریباً اپنے علم کے مطابق اس سے واقف ہے کہ مسلمانوں کی حالت ظاہر کیا تھی۔ مدینہ آنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو یہ رہ کے جو چھیڑ خانی کر رہے تھے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دعا کی، بد دعا کی، جب انہوں نے بحیثیت مسلمان ہونے کے لیے لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے، حدیث عبداللہ ابن مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہم اکفینیہم بسبع کسبع یوسف،
اے اللہ 7 سال جس طرح سے قحط سالی آئی تھی نا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، کمر ٹوٹ گئی تھی ان کی، اے اللہ وہ صورتحال سے ان کو بھی دوچار کر، اور اس مسئلے کو نمٹنے میں تو ان کے لیے ہماری طرف سے کافی ہو جا، اللہم اکفنیہم۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحیح مسلم ایک حدیث مبارکہ ہے بہت طویل، وہ جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے نا، اصحاب الاخدود السماء ذات البروج والیوم الموعود، اس میں ایک شخص ایک جادوگر بادشاہ کے قریب تھا، اس نے کہا نا کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجئے، میری عمر جو ہے مطلب قریب ہے کہ میں مر جاؤں، میں کسی کو اپنا جادو کا یہ جو کرتا ہے کسی کو سکھا دوں، یا فن کسی کو سکھا دوں۔ ایک بچے کا تعین ہوا اور وہ بچہ جا کر کے جادوگری جو سیکھتا تھا، درمیان میں ایک راہب تھے نا، ایک عبادت گزار، اور وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اس کو بتاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا تھا اللہ کے دین کی طرف۔ بالآخر ایسے ہوا کہ اس بچے کو قتل کرنے کی مختلف صورتیں اختیار کی اس بادشاہ نے، کبھی بیچ سمندر میں پھینکنے کے لیے، کبھی جو ہے پہاڑ کے اوپر سے ڈالنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر بار میں اس بچے نے یہی کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قصہ ہوا عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی جو صحابہ کو یہ قصہ سنائے، کہانی اور قصہ نہیں سنائے سونے کے لیے، بلکہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، کہ اپنے اندر وہ گرمی پیدا کریں ایمان کی، اتنی قوت ہمارے اندر آئے کہ ہم کہیں کہ اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی پلاننگ ہو، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تیرے ارادے میں، تیری مشیت میں جو ہے تو وہی کر، جو تو کرے گا وہی اصل ہے، اور تو ہماری طرف سے کافی ہو جائے ان کے لیے، جو تیرا ارادہ ہے، جو تیری منشا ہے، جس طرح سے تو ان سے نمٹ سکتا ہے تو ہماری طرف سے کافی ہو جا۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کہا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ۔ یہ جو اہل ایمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، وہ اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بات کفایت کر جاتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اب مزید کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ بحیثیت انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین پر ایمان لانے کی وجہ سے بحیثیت مسلمان کون میرا مخالف ہے، کون میرا دشمن ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ النساء میں واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمن کون ہیں وہ اللہ جانتا ہے، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، تمہارے لیے اللہ بطور ولی کافی ہے، اب مزید کسی ولی کی، کسی دوست کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ولی ہو جائے بطور نصیر وہ اللہ کافی ہے، بس پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے جھٹلا دیا۔ کتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کی باتوں پر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب کوئی کہتا کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بس کسی مستشرق کا، کسی انگریز کا، کسی پڑھے لکھے انسان کا، کسی اس کا قول ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود کتاب کافی ہے، اس کے لیے مزید کی بھی ضرورت ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی کوئی جھٹلاتا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ اسی کی تلاوت کریں گے یا باہر سے کوئی دلیل دیں گے؟ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کا موضوع، اس کا کلام خود کافی ہے اس کے کتاب اللہ ہونے کے لیے۔ سورۃ الرعد کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الرعد کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیں کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ کافی ہے بطور شاہد کے، اللہ نے گواہی دے دیا نا میں اللہ کا رسول ہوں، ہو گئی بات، اللہ کافی ہے، اب مجھے مزید دلائل کی ضرورت دینے کی ضرورت نہیں، لا مستزاد۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، قوت چاہیے اس کی۔ ہر صفت کو اللہ نے اس نام سے جوڑا، ہر صفت کو اس، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، سورۃ النساء میں بطور علیم اللہ کافی ہے، میرے بارے میں آپ نہیں جانتے، میرے لیل و نہار کو، میرے دن رات کو،
میرے پل پل کو، میرے اندرون کو، میرے سوچ اور خیالات کو، میری نیتوں کو، میں آگے کیا کرنے والا ہوں، میں نے کس کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ معاملہ کیا ہے. کسی نے نفاق والا معاملہ کیا ہے. کسی کا علم میں تفاوت ہو سکتا ہے، کسی کو ظاہر کا علم باطن کا نہیں، کسی کو ماضی کا ہی علم سرے سے نہیں ہوتا ہے چہ جائے کہ مستقبل کا. حال پر بھی علم کسی انسان کا شامل کلی طور پر نہیں ہوتا ہے، اس کے ایک ایک جز کا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا علیم، وہ تو اللہ رب العالمین، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. علیم، جب اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے تو آپ کے لیے کافی ہے، مزید کسی علیم کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. سورۃ النساء میں اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، نگران کی، بطور حساب کتاب کی. یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، مزید کسی حسیب کی ضرورت نہیں. کل قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک کتنے لوگ ہوں گے؟ یا اللہ، تصور سے باہر ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اور اللہ رب العالمین کیسے حساب کتاب لیں گے ایک ایک آدمی کا؟ کتنا وقت لگے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کل قیامت کے دن موازین رکھے جائیں گے، ایک ایک انسان کے لیے تین تین میزان. ایک میں خود انسان کو کھڑا کیا جائے گا، ایک میں اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، ایک میں اس کی کردار کو، اس کی عبادتوں کو مطلب مجسم رکھا جائے گا. رائے کے دانے کے برابر بھی بات ہمارے 5 6 10 20 لوگوں کی نہیں ہے. فردن فردن کروڑوں لاکھوں اربوں انسان کی رائے کے دانے کے برابر ایک ایک عمل بھی ہو تو وہ بھی لایا جائے گا. اور اللہ نے کہا اس حساب کتاب کے لیے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کتاب کے لیے ہم کافی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور وہ اسرع الحاسبین، سب سے جلد حساب کتاب لینے والا رب العالمین. یعنی وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایسی نہیں کہ بھئی اس کے لیے کیا انتظامات ہیں، کون حساب کتاب لے گا، ان کے لیے کون، ان کے لیے کون، کیا کچھ نہیں. اللہ نے کہا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین الکافی ہیں. یہ بڑی عظیم چیز. وَكَفَى بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ نے کہا سورۃ الاحزاب میں، سورۃ النساء میں کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ کے سارے کام کاج کو آپ اللہ کے ذمہ سونپ دیں. اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ اگر درس کی حد تک ہو تو پھیکی چیز ہے، اس کو ایمانیات کا حصہ ہو جانا چاہیے ہمارے یہ، کہ بھئی ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، ہم مطمئن ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں آگے پیچھے کی. اسباب اختیار کرنا چاہیے یقیناً اللہ پر بھروسے کے ساتھ. آخر میں اصل میں باتیں بہت ہیں اس سلسلے میں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، بہت ساری باتیں اللہ نے کہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورۃ الفتح میں ہر آیت کا ایک ایک انداز ہے اور اس میں خاص معنویت ہے. میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو. آپ دیکھو کھانے کی بات کی دعا سب کو یاد رہتی ہے عام طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، بستر پر جاتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کسی کو؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ صحیح مسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بستر پر آتے تو آپ دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا ہے، جس نے ہمیں پلایا ہے. اطعمنا وسقانا. اس کے بعد وکفانا وآوانا. وکفانا، جس نے ہماری زندگی کے ساری ضروریات کے لیے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی آج پچھلی 24 گھنٹے کی اگر میں بات کروں تو دیکھو میرے ایک ایک مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. چلنے پھرنے کی قوت کس نے دی، دیکھنے کی قوت کس نے دی، کمانے کی قوت کس نے دی، معاملہ فہمی کی قوت کس نے دی، حادثات سے بچایا کس نے، مجھے اکیلے کو نہیں، میرے متعلقین کو، میرے سارے کام کاج کو کس نے منضبط کیا، کس نے مطلب میں ایکسو سے کام کر پایا. وکفانا وآوانا، اور مجھے ٹھکانہ دیا. کہا کہ فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. کتنے ایسے انسان ہیں جس کے لیے کوئی کافی ہونے والا نہیں ہے. مطلب کتنے ایسے انسان ہیں جن کے مسائل ادھورے ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے.
لیکن اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے مسائل کے لیے ہمارے لیے کافی ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں. جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ انسان پل پل محسوس کرے گا. اس کی بڑی لذت ہوتی ہے، اس کی بڑی حلاوت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر معاملے کے ہمارے لیے کافی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. بطور تنبیہ کہ الکافی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، اس کی صفت ہے. اس کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے کہ عبد الکافی نام رکھیں. عبد الکافی اللہ کا نام نہیں، اللہ کی صفت ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہندوستان کے جو نازک ترین مسائل ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.